بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال، سیاسی منظرنامہ تبدیل کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے، لیکن پسند کے مطابق وہ سیاسی منظرنامہ تبدیل نہیں ہو رہا۔ آئندہ کا اقتدار کس کے حوالے کیا جائے، آئندہ کی حکومت کس کے حوالے کیا جائے، یہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ انتخابات کروائے جائیں، انتخابات کے بعد عوام کو پورے کا پورا موقع دیا جائے، صاف شفاف طریقے سے وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں اور جسے چاہیں وہ اپنا لیڈر منتخب کر لیں، جسے چاہیں وہ ریجیکٹ کر دیں۔ لیکن پاکستان میں ماضی میں تو چھپ چھپا کے دھاندلی کی جاتی تھی، انتخابات میں چھپ چھپا کے کی جاتی تھی، پری پول ریگنگ ہوتی تھی، پھر پوسٹ پول ریگنگ ہوتی تھی، پھر پولنگ ڈے والے ریگنگ ہوتی تھی، انڈائریکٹ ریگنگ کی جاتی تھی، انڈائریکٹلی دھاندلی کی جاتی تھی۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اس وقت بالکل سینہ چوڑا کر کے اور گریبان پھاڑ کے چوری کی جا رہی ہے اور آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اتنی ڈھٹائی سے یہ کام کیا جا رہا ہے کہ اب کسی کو فکر ہی نہیں ہے، کسی کو احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا کیا کہے گی، عدلیہ کیا کہے گی، آئین کیا کہتا ہے، پاکستان کے عوام کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم اتنے معزز، اتنے با اختیار، ہم اتنا جناب پچھلے 75 برسوں میں اپنی پاک دامنی کا ایک رونا رو رہے ہیں اور چرچا کر رہے ہیں، تو ہم اصل میں یہ ہیں۔ یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے۔ ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، خاص طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پاکستان کے عوام بہت زیادہ، ملٹری لیڈرشپ خاص طور پہ جو فوجی قیادت ہے اس کے بارے میں، عسکری قیادت کے بارے میں پاکستان کے عوام بہت زیادہ پازیٹیو ہوتے تھے، اور جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ لگا، ان کی تصاویر ٹرکوں کے پیچھے آج بھی کہیں نظر آتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جب جنرل یحییٰ کے بعد پھر جنرل زیاد صاحب آئے، جنرل پرویز مشرف صاحب آئے، اور جب جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، یہ 4 جرنیلوں کا میں نے آپ کو نام بتایا، جنرل ایوب خان، اس کے بعد جنرل یحییٰ خان، اس کے بعد جنرل زیاد صاحب، اس کے بعد جنرل مشرف صاحب، ان کے مارشل لاز بھی لگے، اور اتنی اس قدر نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اس قدر لوگوں میں نفرت اور غصہ نہیں تھا جو کہ رجیم چینج کے وقت دیکھا گیا۔ جنرل ایوب خان کا ماشاء اللہ وہ 11 سال اقتدار میں رہے، اس کے بعد انہوں نے اقتدار، ان کے خلاف احتجاج ہوا، وہ جنرل یحییٰ کو دے گئے۔ جنرل یحییٰ نے ملک کی 2 لخت کر دیا، 2 ٹکڑے کر دیا، اس کے بعد وہ گمنامی کی زندگی میں چلے گئے، اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے، جہان فانی سے رخصت ہوئے، لیکن ان کا نام لیوا کوئی نہیں تھا۔ جنرل زیاد صاحب 11 سال رہے، اور اس کے بعد جنرل مشرف صاحب آ گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا کچھ ہوا، لیکن اس قدر جو ریاکشن ہے کہ یہ رجیم چینج کا جب باجوہ صاحب نے جو کیا، اس کو آج تک پذیرائی نہیں مل سکی، آج تک۔ اور جو بھی اس رجیم چینج کا حصہ بنا، وہ پاکستان کی عوام کی نظروں میں بالکل گر گیا۔ یہ ایک نیا فینومینا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے عوام پچھلے 75 سالوں میں دھوکہ کھا کے وہ اس قدر دل برداشتہ ہو گئے کہ اب وہ مزید کوئی دھوکہ یا فراڈ یا فریب سننا نہیں چاہتے۔ اب خاص طور پہ یہ میں بتا رہا ہوں ان ہمارے لوگوں کے لیے جو کہ شاید میرا نہیں خیال کہ جہاں عاصم منیر صاحب تک یہ جو چیزیں ہیں، یہ پلس جو ہے، پبلک پرسیپشن جو ہے، یہ پہنچ رہی ہوگی، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگر ان تک یہ پہنچتی ہوتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ کوئی تبدیلی نہیں لے کے آ رہے اور وہ کوئی پالیسی تبدیل نہیں کر رہے، وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ جڑنا کیوں نہیں چاہتے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یا تو ان تک بات پہنچتی نہیں ہے، خوشگمان ہونا چاہیے کہ ان تک بات نہیں پہنچتی، لیکن اگر ہم یہ خوشگمانی ختم کر دیں تو پھر تو بہت ہی ورسٹ سچویشن ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے رجیم چینج تو ہو گئی، رجیم چینج کے بعد پاکستان کے عوام نے آج تک قبول نہیں کیا، اب زبردستی کی جا رہی ہے، اور پھر جو اقدام جنرل باجوہ صاحب نے اٹھائے، ان فیصلوں کو، ان اقدامات کو بھی رد کر دیا گیا۔ اب توقع تو یہ تھی کہ 29 نومبر جب باجوہ صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے اور ان کو ایکسٹینشن بھی نہیں مل رہی، کسی نے بھی ایکسٹینشن نہیں دینی تھی، نہ ملی، اس کے بعد پالیسی میں شفٹ آتا، اور جو جنرل باجوہ صاحب نے غلط کام کیے تھے اس کو ٹھیک کیا جاتا، اور جو باجوہ ڈاکٹرائن کے نام سے
ایک قوم کو بیوقوف بنایا گیا تو باجوہ ڈاکٹرائن کو تبدیل کیا جاتا اور ایک بالکل صحیح سمت پہ آگے بڑھا جاتا، جو تلخیاں تھیں وہ ختم کی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ یہ کہ عاصم منیر صاحب کا جو ٹینیور ہے وہ پچھلے ٹینیور سے بھی زیادہ ورسٹ اس سینس میں کہ پچھلے دور میں تو جناب باجوہ صاحب کے زمانے میں انہوں نے صرف چند جرنلسٹوں کو اور ایک اعظم سواتی صاحب کو، یہ اعظم سواتی صاحب کا ہوا، ڈاکٹر شہباز گل کا ہوا اور باقی جرنلسٹوں کے ساتھ جو کچھ ہوا یہ انہوں نے کیا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی بہت انتہا کر دی۔ ڈاکٹر شہباز گل بڑی مشکل سے بال بچے، اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ جو ہوا وہ تو ابھی تک بھی بیچارے اس صدمے سے باہر نہیں نکلے جو ان کے ساتھ کیا گیا۔ پھر جرنلسٹوں کے ساتھ پھر شہید اشرف شریف کا مرڈر ہوا اسی زمانے میں اور قتل ہوا، اور پھر عمران ریاض خان کے ساتھ کیا، پھر جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا، پھر ایاز امیر صاحب کے ساتھ ہوا، پھر چودھری غلام حسین صاحب کے ساتھ ہوا، یعنی وہ اس حد تک تھا۔ لیکن جو موجودہ نومبر کے بعد پھر جب موجودہ لیڈرشپ آئی تو اس میں تو بہت زیادہ انتہا ہو گئی، اور اس قدر انتہا ہوئی ہے کہ وہ آج تک یہ چیزیں جاری ہیں۔ یہ کسی بھی صورت میں کم از کم مہذب معاشرے میں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس طریقے سے ایک اس وقت ہو کیا رہا ہے، اس وقت ہو رہا ہے پنجاب میں بھی، خاص طور پہ پنجاب کو فوکس کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا کا نمبر آتا ہے۔ فردوس شمیم نقوی صاحب سندھ میں، ان کی حالت دیکھ لیں، ان کو کس طریقے سے، اور پھر یہ جو سیاسی قیدی اس قدر گرفتار کیے گئے ہیں، اور پھر نگراں حکومتوں کو کون کنٹرول کر رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، یہ اس سے جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان فاصلے بڑھائے جا رہے ہیں، اور الزام لگایا جاتا ہے ان لوگوں پہ جو 9 مئی کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، جو 25 مئی کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، جو 18 مارچ کے بارے میں سوالات اٹھاتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کے قتل کی کوشش کی گئی، قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس پہ سوالات اٹھاتے ہیں، پھر FIRs کا اندراج نہ ہونا، مقدمات کا اندراج نہ ہونا، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، اور اس طرح کے معاملات سے کبھی بھی پاکستان کے عوام میں اور فوج کے درمیان فاصلے کم نہیں ہوں گے، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ یہ زمانہ ذرا تھوڑا سا مختلف ہے۔ ماضی میں تو ہو جاتا تھا، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ تمام ٹی وی چینلز میڈیا کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، سینسرشپ عائد کی ہوئی ہے، اور کوئی اف تک نہیں کر رہا، اور یہ سارے کا سارا باقاعدہ طور پہ کنٹرولڈ ڈیموکریسی، کنٹرولڈ میڈیا، کنٹرولڈ گورنمنٹ، ہر طرح ہر معاملہ کنٹرولڈ جوڈیشری، یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور جو بھی اس طرف بڑھتا ہے، جو PDM کی گورنمنٹ جس سے خطرے میں ہو تو اس کا ریئیکشن بھی شدید ترین آتا ہے۔ تو یہ ساری سچویشن جو ہے یہ کسی بھی صورت میں ملکی مفاد میں تو نہیں ہو سکتی، اور ملکی مفاد میں تو یہ ہے کہ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے، کہا گیا 14 مئی کے انتخابات ابھی تک نہیں ہو سکے، اور اگلے اور اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے، تو اب ہونا کیا ہے آنے والے دنوں میں، ابھی بھی یہ کام چل رہا ہے، اور مقدمات جو ہیں وہ تقریباً عمران خان صاحب پہ تو 44 مقدمات ایک ہی دن میں اضافہ ہو گیا، اور وہ ڈبل سینچری کراس کر گئے۔ دوسری جانب جتنی بھی کابینہ کے لوگ تھے، عمران خان صاحب کی کابینہ، ان کی سینئر لیڈرشپ، وہ سب کے سب جو ہیں ان کے احتساب عدالت نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں، اور اب اس سے اگلا فیس کیا ہوگا وہ بہت ہی خطرناک بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو مقدمہ لگا ہوا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، ابھی تک کیونکہ فوجی عدالتوں میں اگر ٹرائل ہونا ہے تو اس کا تو پیش کی اجازت لینی پڑے گی، اطلاع دینی پڑے گی چیف جسٹس آف پاکستان کو، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ فیصلہ کب آتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب بدستور نشانے پر ہیں، اور ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو نااہل، ان کو سیاست سے اٹھا کے باہر پھینکنے کی کوششیں بدستور جاری ہیں۔ اس کے باوجود جو یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، ایک طرف نواز شریف صاحب ہیں اور ایک طرف زرداری صاحب ہیں۔ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب جو ہیں وہ اس وقت اقتدار حاصل کرنے کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں،
اور اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اور پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے، بلاول بھٹو اور مریم کے درمیان دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے رام کیا جائے۔ وہ سعودی عرب میں بھی کوشش کر رہے ہیں، یو اے میں بھی کوشش کر رہے ہیں، چائنا سے بھی کوشش کر رہے ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، ہر جگہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم پہ نظر کرم ہو، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ عام انتخابات کروائے جائیں اور صاف شفاف انتخابات کروائے جائیں، اور جو عوام جس کو پسند کریں اس کے ساتھ چلا جائے، ان کو اقتدار سونپ دیا جائے۔ لیکن ایسا لگ نہیں رہا، کیونکہ ایسا کرنا ہوتا تو پھر تو بہت پہلے یہ کام ہو چکا ہوتا۔ ایسا کرنا مقصود نہیں ہے، اور باجوہ صاحب کی جو پالیسیاں ہیں وہ تسلسل کے ساتھ اب بھی جاری ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اگریسونیس کے ساتھ، ایگریشن کے ساتھ جاری ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ سب کا سب کیا ہوتا ہے آج کا دن۔ اس کے باوجود پاکستان کے عوام جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے، اور وہ صرف انہی پہ اعتبار کر رہے ہیں، وہ ان کے علاوہ کسی پہ بھی اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اب لوگ ببانگ دوہل، آپ کسی بھی شاپ کیپر کے پاس چلے جائیں، کسی مزدور کے پاس چلے جائیں، کسی مستری کے پاس چلے جائیں، کسی انجینئر کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، کسی نرس کے پاس، کہیں بھی چلے جائیں اور ان سے پوچھیں یہ ساری سچویشن جو ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، تو وہ حکومت کا نام نہیں لیں گے، وہ حکومت کا نام نہیں لیں گے، وہ براہ راست ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں گے کہ جناب یہ ان کا کیا دھرا ہے، اور اگر وہ جس دن وہ ٹھیک ہو گئے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، جب تک وہ نہیں ٹھیک ہوتے یہ ساری چیزیں خراب ہوتی جائیں گی۔ اور اسی لیے جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ سوچنا چاہیے۔ اور آج نواز شریف صاحب باہر ہیں، زرداری صاحب، محترمہ بینظیر بھٹو ایون باہر چلی گئی تھیں جب نواز شریف صاحب نے ان پہ ان کی زندگی اجیرن کر دی تھی پاکستان کے اندر، وہ باہر چلی گئی تھیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں، پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ باہر جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آئیں میرے خلاف مقدمات چلائیں، 200 سے زیادہ مقدمات ہو چکے ہیں۔ وہ ملک چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وہ سیاست چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، وہ فائٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تمام مقدمات کا سامنا کروں۔ اس کے باوجود پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی پیغام دے رہے ہیں کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں، غلط فہمیاں دور کریں، لیکن آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب اس پہ بھی قائل نہیں ہو رہے، اور جو ہے ایک فیصلہ جو کیا ہوا ہے اس فیصلے پر کاربند ہے، اور وہ ہے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کرنا۔ تو اس وقت تو مجھے زمانہ حال میں تو یہ ممکن ہی لگ رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انتخابات کے لیے آبزرورز آتے ہیں، انٹرنیشنل آبزرور آ کے وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ انتخابات شفاف ہوئے، اور انتخابات سے پہلے اطلاع دینی ہوتی ہے، 3 مہینے پہلے لکھا جاتا ہے اس طرح کے آبزرورز کو، انٹرنیشنل آبزرورز کو۔ تو ابھی تک کسی کو خط نہیں لکھا گیا اور نہ ہی کسی کو دعوت نامہ دیا گیا ہے، لہذا یورپی یونین نے تو آنے سے معذرت کر لی ہے، اور اس کی وجہ بھی شاید یہ ہے کہ وہ جو موڈ دیکھ رہے ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا، وہ اسٹیبلشمنٹ کا موڈ تو یہی ہے کہ مثبت نتائج آنے تک الیکشن نہیں ہوں گے، اور اگر الیکشن ہو گئے تو مثبت نتائج حاصل کیے جائیں گے ہر صورت میں۔ اب اس میں انٹرنیشنل مبصر جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ جناب وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بالکل دوسری سائڈ پہ جا رہی ہے، اور جو سرویز ہیں ان کو بھی پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے نمبر 1 پہ عمران خان ہے، اس وقت مقبول ترین لیڈر ہیں، مقبول ترین سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے، کوئی آپس میں کمپیریزن نہیں ہے۔ ان تمام 15 جماعتوں کا ووٹ بینک ملا بھی لیا جائے، ان کا عمران خان صاحب کا ووٹ بینک اس سے ڈبل ہے، تمام سیاسی جماعتوں کا ایک پورشن اس سے ڈبل کر لیں، اگر 25 ووٹ ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے تو 50 ووٹ ہیں عمران خان صاحب کے۔ یہ سچویشن چل رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کی سچویشن ہے۔ تو جب یہ سارا کچھ اس طرح سے چل رہا ہے تو انٹرنیشنل مبصر بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے جا کے کرنا کیا ہے، کیونکہ پہلے ہی وہ بندر بانٹ کر رہے ہیں، اور پہلے سے اطلاعات موجود ہیں کہ فلاں تاریخ کو عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے گا، فلاں تاریخ کو فلاں مقدمے میں، فلاں تاریخ کو فلاں مقدمے میں، فلاں صاحب آئیں گے، ان کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ آئے تو نواز شریف صاحب کو لے آئیں گے، عمران خان صاحب کو باہر کر دیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس سے اب یہ ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کا دن عمران خان صاحب کے نام ہم کرتے ہیں جی، اس کی ریزن ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک قدم اٹھایا تھا، اور وہ قدم تھا اسلاموفوبیا کے خلاف، ایک دیوار کھڑی کی تھی، آواز بلند کی پوری دنیا میں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے آواز بلند کی، یہ سب کچھ کیا انہوں نے، اور اس کے مثبت نتائج بھی حاصل کیے۔ اور آج جمعے کا دن عمران خان صاحب نے احتجاج کی کال دی، اور
उससे पहले गवर्नमेंट को कोई ख्याल नहीं आया कि कुरान मजीद को नजर आतिश किया गया है नाउज़ुबिल्लाह, और उसके बाद ये सब कुछ किया गया और एहतजाज किया जाए। गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश थी, शहबाज गवर्नमेंट खामोश थी। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया जुमे का, उसके बाद हुकूमत को जान के लाले पड़ गए। और क्योंकि ये तो पता था कि लोगों ने तो बाहर आना ही आना है, कुरान मजीद की हुर्मत का मामला हो और लोग बाहर ना आए, फिर इमरान खान साहब कॉल ना दें, फिर ना आए, तो ये डबल काम इनके साथ होने जा रहा था। इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी ये किया कि जल्दी जल्दी उसमें हुकूमत ने भी अनाउंस कर दिया कि जनाब एहतजाज मनाया किया जाएगा। तो उसके नक्शे कदम पे, खान साहब के नक्शे कदम पे चलते हुए, वरना इनको जान के लाले पड़े हुए थे। लेकिन बहरहाल जी आज जो है आज का दिन साबित कर देगा कि लोग इमरान खान साहब के साथ आज भी हैं। 9 मई होने के बाद, 9 मई के बाद के जुल्म व सितम और 10,000 सियासी खानदान और जबर व तशद्दुद के बावजूद लोग इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, ये आज साबित हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।